تو بچا لے. یہاں تک کی چھوٹ شریعت نہیں تھی. یہ حفظ جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے. یہ ہے لیکن اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آگ آپ تسلیم کرتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے برف گرم ہوتا ہے تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے. ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، قاعدہ ہے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے. تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں. انسان دیکھا ہی نہیں، 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے. اب بات رسول کی ہے. رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے. رب تعالیٰ کی مرضی ہے. قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، رؤوف ہے، رحیم ہے. اس رسول کی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو. ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے. نبی جو لفظ ہے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اور اگر وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تو پھر نبی کس لیے کہتے ہو؟ ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کا معنی ہی یہی ہے. نبی کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا. تو میرے عزیزو، یہ جتنے بھی مسائل آئے، جن لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتراضات کیے، انکار کیا، گویا کہ انہوں نے رسول کو پورے طور پر تسلیم نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاؤ تو ان کے پورے کمالات، ان کے جمالات کے ساتھ ایمان لاؤ. ہاں جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے. صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. حضور پر ایمان لانے والے صحابہ یہی کہتے تھے. بلکہ صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی. ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی، بارش آ جاتی. اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا. بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا. تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو، باقی کسی کی نہ ہو. حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے، پیغام لائے اور چلے گئے، بس ان کا کام اتنا ہی تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے. جبرائیل فرشتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں. حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں. اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا. کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب
حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا، یا رسول اللہ اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے۔ ہاں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان یہیں سے شروع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے، یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاں اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا، اے رسول آپ کہہ دیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر بات یہ کرنی ہے، زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا۔ اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا۔ میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو۔ ہاں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا۔ وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحابہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے، اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا قضا کر لینا آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا۔ حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی
تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے، ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائیں. 2 واقعات توجہ چاہتا ہوں. ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے حرکت نہیں کیا. دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو. ہاں، صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض. ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا، تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے. یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی. یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے. ایک جان کی حفاظت فرض تھی، لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے. اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ قرآن پاک میں آیا ہے. یہ بیچ والی نماز 5 نمازوں میں سب سے افضل ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو. اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس. کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی، لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی. اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا. کسی کا باقی نہیں ہے. ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں، یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے 2 واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا، وہ فرض بھی چھوڑ دیا، اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی، فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے، ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. فروع کا مطلب ہوا برانچ. اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے، اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے. ہاں، وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا, نماز میں بلایا ان کو, وہ نماز پڑھ رہے تھے, 2 بار بلایا, کمپلیٹ کر کے آئے تو حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پکارا, تمہیں نہیں سنائی دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تب رسول پاک نے کیا فرمایا, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اس کے رسول پکاریں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی, نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ تب رسول پاک نے فرمایا ہاں, اگر نماز چھوڑ کر کے 1 رکعت پڑھے تھے اور چھوڑ کر حضور کے کام میں آتے, اور حضور پاک نے اگر انہیں بازار بھیجا کام کے لیے یا کسی کو سودا خرید کر پہنچانے کے لیے, وہ سارا کام کیا, بازار گیا, لوگوں سے ملاقات کیا, کسی کے گھر پہنچا, واپس آیا تو فرمایا گیا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے آگے کی کمپلیٹ کرو, شروع سے نہیں لوٹایا جائے گا, جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے. پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ پھر یہ بیچ میں جو اتنا کیا, میاں ہم نماز کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے, ہے نہیں؟ اگر ہم نماز میں چل کر کے ادھر ادھر چلے گئے تو نماز ٹوٹ گئی, سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ گئی. لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا تم بازار میں بھی جاتے, سامان بھی خریدتے, لوگوں کو پہنچا کے بھی آتے, بات چیت بھی کرتے, اور واپس آتے تو وہیں سے نماز پڑھتے جہاں سے چھوڑ کے گئے. پھر یہ اتنا سب جو کیا گیا بیچ میں, کیا یہ نماز کو نہیں توڑے گا؟ فقہا فرماتے نہیں, کیونکہ یہ سارا کام اطاعت رسول میں تھا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ہاں, اگر حضور پاک کی اطاعت میں لگا ہے تو ہر کام تمہارا عبادت ہی ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جان بچانا فرض ہے. ہاں, اس وقت تک تمہاری جان بچانا فرض ہے جب تک کہ حضور کی عزت پر بات نہ آئے. اگر حضور کی عزت پر بات آئے تو یہ جان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, حضور کے نام پر ساری جانیں وارنا ہے. تو ایسے موقعوں پر یہ نہ کہا جائے. بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں, یہ سب حالات دیکھتے نہیں, لوگوں کو پکار لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا, لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا, کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میرے عزیزو, خطرے میں ڈالنا, ہلاکت میں ڈالنا, آپ ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا مشورہ دے دو کہ کوئی ایسا جہاد بتا دیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو. کوئی ایسا جہاد بتائیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے, تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کفار و مشرکین کی تعداد کو نہیں جانتے تھے؟ سب خبر تھی. احد کے موقع پر, خندق کے موقع پر, خیبر کے موقع پر, ہر موقع پر ظالم کفار مشرکین کی تعداد بڑی زیادہ تھی. صحابہ کم تعداد میں تھے, سامان جنگ بھی نہیں تھا. تو ان لوگوں کو جب میدان میں اتارا جا رہا تھا تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. میاں, آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا, یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں, تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان, مسلمان. تمہیں تو خطرات اٹھانے ہوں گے. اور میں نے اس سے قبل بھی شاید کہا تھا, اسلام روز اول سے مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اقبال کہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ جھگڑا چل رہا ہے. ابو لہب کی چنگاریاں مصطفیٰ کریم کے چراغ سے بھیڑنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ غالب رہا ہے. آج بھی یہی چراغ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز. دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ہی غالب رہے گا, ان کا نام ہی غالب رہے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جو آج بھونک رہے ہیں کتے اپنے گوفے میں بیٹھ کر یا کوٹھے میں بیٹھ کر, انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے بڑے بڑے دادے پردادے سب آئے اور سب مٹ گئے, ختم ہو گئے, لیکن حضور پاک کی
ذات کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے۔ تم کیا جانو، جاؤ انگلینڈ اور امریکہ کے وہ گورے لوگ جو دنیا پڑھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو غور سے پڑھتے ہیں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب، کوئی دین یورپ اور ویسٹرن میں پھیل رہا ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سب سے زیادہ یہ ترویج ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اشاعت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتے یوں ہی خارج زدہ ہیں؟ ان کو کھجلی یوں ہی ہو رہی ہے؟ تکلیف اسی بات کی ہے کہ روز بروز اس قدر اسلام میں کثرت دیکھی جا رہی ہے، حضور کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انہونا خوف جو انہیں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے انہونا خوف، انجانا خوف جو ہے، جو ان کی زبانوں سے بھی نکلواتا ہے بار بار بیٹھ کر کے۔ وہ پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا، سنے ہوں گے آپ؟ ہاں، یہ باتیں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے اور خوف ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں کہا، یہ اچھی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ ہاں، اگر مذہب، ذات اور اس چیز کا کھیل کھیل رہے ہو تو زیادہ دن تک یہ کھیل چلے گا نہیں۔